بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹیوٹر چینل سے۔ ٹاپک ہمارا آج معاشیات میں تقابلی مصارف تجارت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کس ملک کو کون سی چیزیں زیادہ بنانی چاہیے۔ تو ہمارا آج کا تعلق جو ہے وہ بین الاقوامی تجارت کے ایک نظریے سے ہے۔ بین الاقوامی تجارت ہے کیا چیز؟ آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹ، ایک ویڈیو میری موجود ہے اس پر، اور وہ آپ کے بین الاقوامی تجارت جب ہم ایک ملک سے نکل کر کسی دوسرے ملک سے چیزیں لیتے اور دیتے ہیں، بس سادہ لفظوں میں اسی کا نام بین الاقوامی تجارت ہے۔ تو بین الاقوامی تجارت میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز پیدا کی جائے، کاسٹ اور منافع جو ہے وہ کیسے کور کیا جائے۔ تو ہمارا یہاں ایک نظریہ ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو ان دو نظریوں پر ہمیں چلنا ہے، یا تو پھر کمپیریٹیو تھیوری پر چلنا ہے یا پھر ایبسولوٹ تھیوری پر چلنا ہے۔ ایبسولوٹ ایڈوانٹیج اور کمپیریٹیو کاسٹ جو ہے، اس میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اس نظریے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں ہم کاسٹ کی باتیں کریں گے ساری کی ساری، کہ کون سے ملک کو نسبتاً زیادہ سستی چیز میسر ہے اور کون سی چیز پیدا کرنے میں اسے زیادہ خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ملک جو ہے وہ ایبسولوٹلی ایڈوانٹیج میں چلا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ تھیوریز بنیاد کیا ہیں۔ کلاسیکل معیشت دانوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایڈم سمتھ اور جو آپ کا ریکارڈو تھا، انہوں نے اس نظریے کی بنیادیں رکھی ہیں۔ دراصل اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایگزامپل لینی پڑے گی۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان نظریے کی جو بنیاد ہے وہ مزدوروں پر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز پیدا کی جائے، یا تو مزدور یا سرمایہ، یہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ دونوں جو معیشت دان ہے، ریکارڈو بھی اور ایڈم سمتھ بھی، یہ فرض کرتے ہیں کہ ہمارے جو مزدور ہے مکمل طور پر ود ان کنٹری موویبل ہیں اور آؤٹ آف کنٹری جو ہے موویبل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک مزدور ایک ملک میں کدھر بھی جا کے مزدوری کر سکتا ہے، جدھر بھی جا کے وہ مزدوری کرے گا وہ موو کر سکتا ہے۔ یہاں اس کی سیلری کم ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، یہاں اپرچونٹی نہیں، کہیں اور چلا جاتا ہے، تو وہ اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے ود ان کنٹری گھومتا رہتا ہے۔ اسی کا نام جو ہے وہ موویبلٹی آف لیبر ہوتا ہے۔ جبکہ یہی موویبلٹی، حرکت پذیری، دوسرے ملکوں کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ پاکستان کا ایک مزدور برطانیہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ شام کو ٹرین پکڑے اور چلا جائے، اسے بہت سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ یوں ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ حرکت پذیری آسان نہیں ہوتی، ود ان کنٹری آسان ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک پرابلم ہے، وہ یہ کہ جب آپ کسی ملک کے اندر حرکت کرتے ہیں تو چونکہ سارے مزدور موویبل ہیں، مزدور آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں، لہٰذا ملک میں ایک مزدور کسی اور جگہ پر کام کرے یا کسی اور جگہ پر کام کرے، تقریباً اسے جو معاوضہ ملے گا تقریباً برابر ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر وہ دوسرے ملک چلا جاتا ہے تو معاوضہ بڑھ کر بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ کس طریقے سے، چونکہ دوسرے ملکوں میں معاوضہ زیادہ ہے، لہٰذا وہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر مزدوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم اس کی بنیاد جو ہے وہ اس تھیوری پر ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپ یہ دیکھیں، میں نے یہاں ایگزامپل لکھی ہے ڈاکٹر اور نرس کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کوالیفائڈ ہوتا ہے، MBBS کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کے مقابلے میں نرس اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اگر وہ خود کسی پیشنٹ کی بینڈیج کرتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے نرس کی نسبت۔ ظاہر ہے وہ کوالیفائڈ ہے، زخم کو دیکھے گا، بہتر طریقے سے واچ کر سکتا ہے، لیکن وہ زخموں کی بینڈیج کرنے کے لیے نرس رکھ لیتا ہے، اس کو سیلری دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں کسی پیشنٹ کی بینڈیج کرنے بیٹھ جاؤں تو جتنے پیسے مجھے بینڈیج کرنے سے ملیں گے اس سے زیادہ پیسے مجھے پیشنٹ کو چیک کرنے میں مل جائیں گے، اور ٹائم بھی تھوڑا لگے گا۔ یوں بینڈیج کرنے میں ٹائم بھی زیادہ ہے، انکم بھی کم ہے۔ اور دوسری طرف وہ چیئر پر بیٹھ کر پیشنٹس کو چیک کرتا ہے تو پیشنٹس کو چیک کرنے میں اسے ٹائم بھی تھوڑا لگنا ہے، اور اسے جو فیس ملنی ہے وہ بھی کئی گنا زیادہ ملنی، اس لیے وہ اپرچونٹی اویل کرتا ہے کہ بجائے اس کے ٹائم وہاں خرچ کیا جائے تو جس میں اس کو زیادہ ایڈوانٹیج ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں دو ملکوں کی۔ ہم کہتے ہیں یہاں پاکستان اور برطانیہ دو ملک ہیں۔ پاکستان آپ جانتے ہیں کہ زرعی ملک ہے، ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں اس کو، اور جبکہ یہ جو ہے وہ صنعتی ملک ہے، یہ زرعی ملک ہے، یقیناً ہم زرعی فصلیں زیادہ اچھی پیدا کر سکتے ہیں۔ برطانیہ صنعتی ملک ہے، صنعتیں زیادہ اچھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور برطانیہ دونوں کے پاس دو مزدور ہیں، ہمارے پاس بھی دو مزدور ہیں، برطانیہ کے پاس بھی دو مزدور ہیں۔ ایک مزدور ہم سے 10,000 روپے سیلری لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دو مزدور اگر ہم کام پر لگاتے ہیں تو ہمیں 20,000 پے کرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہم فرض کرتے ہیں برطانیہ کی بھی ہے۔
अब पाकिस्तान ने 2 मजदूर अलग अलग शोबों में लगा दिए। एक मजदूर उसने ज़राअत पर लगा दिया चावल पैदा करने पर, एक मजदूर उसने इंडस्ट्री पर लगा दिया साइकिल बनाने पर। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान का एक मजदूर 10 मन चावल पैदा करने की सलाहियत रखता है। यूं एक मजदूर ने 10 मन चावल पैदा किए, दूसरा मजदूर हमने इंडस्ट्री में लगा दिया, उसने 5 साइकिल्स बनाए। अब हमने फर्ज कर लिया कि एक मन चावल की कीमत जो है वो 5,000 रुपया है और एक साइकिल की कीमत भी हम फर्ज कर लेते हैं 5,000 रुपया है। यूं पाकिस्तान 2 मजदूर काम पर लगाकर 20,000 रुपया कॉस्ट बर्दाश्त करेगा, 20,000 रुपया पे करेगा 2 मजदूरों को। यूं 2 मजदूर मिलकर 5 साइकिल बनाएंगे, एक मजदूर 10 मन चावल पैदा करेगा, दूसरा मजदूर। यूं पाकिस्तान को जो मजमूई तौर पर एडवांटेज मिलेगा या जो मजमूई तौर पर हमें इनकम हासिल होगी वो स्टूडेंट्स कितनी होगी? सिंपल सी बात है कि 5,000 रुपए एक मन चावल है, 10 मन चावल पैदा किए, यूं हमें तकरीबन 50,000 रुपया यहाँ से हासिल होगा चावलों की मद में। अब दूसरे मजदूर ने 5 साइकिल बनाए हैं और 5,000 रुपए की एक साइकिल है, तो यूं 25,000 रुपया हमें उस मजदूर की सूरत में मिल जाएगा। 20,000 रुपए हमने खर्च किया और उस 20,000 रुपए को खर्च करके 75,000 रुपया हमने हासिल किया, इनकम हासिल की। एग्जैक्टली बरतानिया को अगर आप देखें तो बरतानिया क्या कर रहा है स्टूडेंट? बरतानिया में क्योंकि सनत ज्यादा है लिहाजा हम करते हैं वहां का मजदूर 5 साइकिल नहीं 10 साइकिल बना सकता है और वहां का एक मजदूर 10 मन गंदम की बजाय 5 मन गंदम पैदा करने की सलाहियत रखता है। यूं वो भी 20,000 रुपया ही खर्च करेंगे और क्योंकि वहां भी मजदूर की सैलरी हमने फर्ज की हुई है 10,000 है, 2 मजदूर हैं। यूं बरतानिया भी 20,000 रुपया खर्च करेगा मजदूरों पर, 5 मन चावल पैदा करेगा और 10 साइकिल। 5,000 रुपए का एक मन चावल है, 5 मन चावल पैदा करेगा। यूं बरतानिया 25,000 रुपए के चावल पैदा करेगा और साइकिल 10 चूंकि पैदा की हैं, 5,000 की एक साइकिल है लिहाजा 50,000 रुपए की साइकिल पैदा करेगा, बनाएगा। आप स्टूडेंट अगर गौर से देखें हम तो बरतानिया भी 75,000 कमा रहा है 50 जमा 25 और पाकिस्तान भी 75 ही कमा रहा है 50 जमा 25। तो दोनों सूरतों में ये तो इनकी प्रोडक्शन की सूरत हाल है। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान को अपना मजदूर इंडस्ट्री से निकाल लेना चाहिए और इधर लगा देना चाहिए। जैसे ही पाकिस्तान अपना मजदूर इधर से निकाल कर इधर लगाएगा तो सूरत हाल क्या हो जाएगी स्टूडेंट? अब हम एक नया चार्ट बनाते हैं, पाकिस्तान और बरतानिया को यूं करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पाकिस्तान एक मजदूर लगाकर 10 मन चावल तो पहले ही पैदा कर रहा है, ये मजदूर यहां से हटा दे और इधर ले आए। चूंकि मजदूर की सलाहियत बराबर है लिहाजा इस वक्त दोनों मजदूर मिलकर पाकिस्तान में 20 मन चावल पैदा करेंगे और दोनों मजदूर मिलकर 20,000 रुपए सैलरी लेंगे। यूं 20 मन चावल 5,000 रुपए एक मन की कीमत है। यूं पाकिस्तान 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर देगा। पहले 75,000 कमा रहा था 2 शोबों में, अब एक शोबे में चले गए हम तो 1 लाख रुपया कमाना शुरू हो गया। अब हम बरतानिया की सूरत हाल देखते हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को साइकिल नहीं मिलेंगे, साइकिल हमें इंपोर्ट करना पड़ेंगे। अब दूसरी तरफ बरतानिया क्या करता है? बरतानिया ने चावल की पैदावार खत्म कर दी। वो मजदूर जो 5 मन चावल पैदा कर रहा था उसने इसको भी इस लगा दिया, तो ये मजदूर भी उठकर इधर आ जाएगा। पहला मजदूर 10 साइकिल बना रहा है, दूसरा भी 10 साइकिल बना रहा है, इसलिए 20 साइकिल बनना शुरू हो जाएंगे और कॉस्ट जो है अब भी 20,000 ही है। यूं 5,000 का एक साइकिल है, 20 साइकिल। बरतानिया जो है वो भी 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर देगा। स्टूडेंट यहाँ सिंपल सी बात है, अब जरा गौर करें, सूरत बड़ी अजीबोगरीब है। अगर पाकिस्तान साइकिल भी बनाता है और चावल भी, बरतानिया चावल भी और साइकिल भी, ऐसी सूरत में पैदावार को देखें 10 मन पाकिस्तान 5 मन ये, तो यूं 15 मन चावल पैदा हुए। और साइकिलों की सूरत में अगर आप देखें तो 15 ही साइकिल बने। लेकिन अगर एक मुल्क एक चीज पैदा करता है तखसीस से कार के जरिए तो सूरत क्या होगी कि मजमूई तौर पर 15 मन चावल नहीं बल्कि 20 मन चावल पैदा होंगे दुनिया में। मजमूई तौर पर 15 साइकिल्स नहीं 20 साइकिल्स पैदा होंगे दुनिया में। यूं अगर एक मुल्क उसमें
تخصیص کار حاصل کر لیتا ہے جو اس کو اپنا فیلڈ ہے جس کے لیے اس کے پاس زیادہ اویلیبلٹی حاصل ہے، تو یوں دنیا میں پیداوار بھی بڑھ جائے گی، انکم بھی بڑھ جائے گی۔ دونوں ملک 75 ہزار روپے کما رہے تھے، اب 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں۔ یوں اگر ایک ملک وہ چیز پیدا کرے جس میں اس کو مہارت بھی ہے، اویلیبلٹی بھی ہے، مزدور بھی سستا ہے، تو پوری دنیا کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی، ملک کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی۔ اسی کو ہم کلی برتری کا نظریہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کلی طور پر برتری جس میں اسے حاصل ہے وہی چیزیں پیدا کریں، پیداوار بھی بڑھ جائے گی اور یوں انکم بھی بڑھ جائے گی۔ خرچہ ہمارا پہلے جتنا ہی رہے گا، پہلے بھی 20,000 تھا، اب بھی 20,000 ہے خرچہ ہے ہمارا، یوں خرچہ وہیں رہے گا، پیداوار بہت زیادہ ہو جائے گی، انکم بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان سائیکل نہیں بنائے گا تو یقیناً برطانیہ سے سائیکل لینا پڑے گا ہمیں، بالکل امپورٹ کریں گے ہم۔ پاکستان میں سائیکل بنتا ہے 5,000 روپے کا، بالفرض ادھر سے ہمیں سائیکل 6,000 روپے کا بھی امپورٹ کرنا پڑ جائے تو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ کیوں؟ 5 سائیکل ہم باہر سے منگوائیں گے تو یہ 30,000 کے بنیں گے، اور اگر پاکستان میں پیدا کرتے ہیں یہ سائیکل تو یہ 25,000 کے۔ یوں 5,000 روپیہ پاکستان کو فالتو پے کرنا پڑے گا برطانیہ کو، تو کیا مذائقہ ہے؟ 75,000 کی جگہ پر ہم 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اس میں سے 5,000 چلا جائے گا، پھر بھی 20,000 فالتو آ رہا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہم گندم میں چونکہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، گندم ہم ایکسپورٹ کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے منافع ہمارا بڑھ بھی جائے، گندم ہم بھیجیں گے تو وہاں بھی گندم بھی ہم 5 کی بجائے 6,000 کی بیچیں گے نا، یوں امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی بڑھ جائے گی، تخصیص کار کے ذریعے مہارت بھی بڑھ جائے گی، روزگار میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر مجموعی طور پر ملکوں کے درمیان ہونے والی تجارت کو کئی گنا زیادہ کر دے گی، ملٹیپلائی کر دے گی۔ تو یوں اس نظریے کی بدولت نہ صرف دونوں ملک باہمی رابطے میں ہو جائیں گے، نہ صرف دونوں ملک باہمی تعلقات میں آ جائیں گے، بلکہ چیزوں کی پیداوار بھی پہلے سے بڑھ جائے گی اور آمدنی بھی بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، جب پاکستان کا سارا مزدور چاول بنانے پر، چاول پیدا کرنے پر لگ جائے گا تو چاول بنانے کی مہارت بڑھتی چلی جائے گی ان کی، کیونکہ ایک ہی فیلڈ ہے۔ اسی طریقے سے برطانیہ جب سارے مزدور سائیکل بنانا شروع ہو جائیں گے تو انڈسٹری میں ان کی مہارت بڑھ جائے گی، جتنی مہارت زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی چیزیں نفیس پیدا ہوں گی، اسٹینڈرڈ بڑھتا چلا جائے گا، کوالٹی بڑھتی چلی جائے گی، کوانٹٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ یوں اس طریقے کار سے اسٹوڈنٹ تمام دنیا کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے کار کو ہم اسپیشلائزیشن کا نام دیتے ہیں، اسی کو ہم تخصیص کار کا نام دیتے ہیں۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے دراصل وہ تخصیص کار سے بھی ملتا جلتا ہے۔ تخصیص کار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک ملک کسی ایک چیز میں اسپیشلائزیشن، دوسرا ملک کسی دوسری چیز میں اسپیشلائزیشن حاصل کرے۔ بالکل ایسے ہی اگر پیرس میں انگور پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، فرانس میں انگور اگانے کی کوشش کی جائے تو اتنا خرچہ ہو جائے گا کہ پاکستان سے جو وہ برآمد کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو خرچہ برداشت کرنا پڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ اتنی ہی ٹائم میں، اتنی ہی کاسٹ میں دوسری چیزیں پیدا کر کے ایکسپورٹ کر دے، اس کو زیادہ منافع ہوگا۔ تو یوں اسٹوڈنٹ ہم تقابلی نظریے سے، کل برتری کی نظریے سے دنیا کی معیشت کو بھی اور تجارت کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ آپ کو یہاں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اپنے تمام مسائل جو ہے وہ اب ہماری ایک سائٹ ہے اس پر جا کر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ہم سے۔ سائٹ پر جانے کے لیے آپ لکھیں گے ztutor.blogspot.com اور یہاں جا کر اسٹوڈنٹ آپ اپنے تمام مسائل جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں ہم سے، اور بہت سی اہم میٹر بھی یہاں پائی جاتی ہیں، بہت سے اہم میٹر بھی میں نے رکھے ہیں۔ خاص طور پر جو نیا پیٹرن ہے جس کے مطابق یونیورسٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایم سی کیوز کی طرز پر پیپرز لیں گے، تو یہاں میں نے ایم سی کیوز کے سارے نوٹس بھی رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک چیپٹر آ رہا ہے، تو آپ کو یہاں ایک ایڈوانٹیج ملے گا۔ آپ ہماری سائٹ کو بھی ٹچ کیا کریں اور ہمارے یوٹیوب کو بھی چیک کیا کریں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر بھی آپ ہم سے بات رابطہ کر سکتے ہیں۔ حاضر ہوں گے نیو ویڈیو کے ساتھ، اور ہمارے تمام چینل کو شیئر لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔